علماء تفسیر و تاریخ وغیرہ کا کہنا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام بے پناہ سرمایہ کے مالک تھے۔ ہر قسم کے چوپائے، غلام، خدام، مویشی آپ کی ملکیت تھے۔ سرزمین حوران میں بسنا کے مقام پر وسیع اراضی بھی آپ کے زیر قبضہ تھی۔ ابن عساکر علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بسنا کا سارا علاقہ ہی آپ کا تھا، علاوہ ازیں اہل و عیال، خاندان بھی آپ کا بے شمار تھا۔ پھر ان ساری نعمتوں کو آپ سے سلب کر لیا گیا اور جسم قسم ہا قسم کی تکالیف میں مبتلا کر دیا گیا۔ دل اور زبان کے سوا آپ کا کوئی عضو بیمار سے محفوظ نہ تھا۔ انہی کے ساتھ آپ ذکر الہی میں مشغول رہتے۔ سر تا پاؤں جسمانی مرض میں مبتلا ہونے کے باوجود آپ شام و سحر، شب و روز ذکر الہی میں مشغول رہتے۔ جسمانی مرض اتنا طویل ہوا کہ ہم نشینی چھوڑ گئے، دوست و احباب اجنبی بن گئے، یہاں تک کہ آپ کو شہر سے بدر کر دیا گیا۔ لوگوں نے، احباب نے ملنا جلنا چھوڑ دیا۔ آپ کی اہلیہ کے سوا ایک شخص بھی آپ کا مونس اور غمخوار نہ تھا۔ وہی اہلیہ آپ کے حقوق و رعایت اور سابقہ احسانات کو یاد رکھے ہوئے سابقہ شفقتیں، خوشحالیاں بار بار خدمت کے لیے اکساتی۔ وہ حاضری خدمت رہتی، قضائے حاجت اور دیگر مصلحتوں کے لیے بیوی ہونے کا حق ادا کرتے ہوئے خدمت گزاری کرتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سے سب سے زیادہ تکالیف کا سامنا انبیاء کرام کو کرنا پڑا، پھر صالحین کو، پھر جو ان کے مشابہ ہیں، پھر ان کے مشابہ۔ ہر انسان اپنے دین کے مطابق آزمایا جاتا ہے۔ اگر وہ اپنے دین میں سخت ثابت قدم رہے تو اس کی آزمائش میں اس قدر اضافہ ہوگا جس قدر حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری میں اضافہ ہوتا، صبر و شکر میں بھی کہیں اضافہ ہو جاتا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی صبر کی ضرب المثل مشہور ہو گئی تھی۔ حضرت مجاہد علیہ رحمۃ اللہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام تاریخی انسانیت میں پہلے انسان تھے جنہیں چیچک کی بیماری لگی۔ آپ کی مدت و مصائب میں مختلف اقوال ہیں۔ حضرت وہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام 3 سال مکمل جسمانی جلدی بیماری میں مبتلا رہے، نہ کم نہ زیادہ۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 7 سال اور کچھ مہینے مدت مصائب ہیں۔ بنی اسرائیل کے ایک کوڑے خانے پر انہیں پھینک دیا گیا۔ حشرات الارض آپ کے جسم پر چلتے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفائے کاملہ عطا فرمائی اور تکلیف رفع فرمائی، اجر عظیم سے نوازا اور بہترین انداز میں آپ کی تعریف و ثنا کی۔ حمید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مدت مصائب کا عرصہ 18 سال ہے۔ سدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کا گوشت ریزہ ریزہ ہو کر گر گیا تھا، فقط ہڈیاں اور پٹھے باقی رہے۔ آپ کی زوجہ ریت پر آپ کے نیچے بچھاتی اور جب بیماری طوالت اختیار کر گئی تو آپ کی بیوی نے کہا، اے ایوب علیہ السلام، کاش آپ اپنے رب کے حضور عرض کرتے، اللہ تعالیٰ آپ کو شفائے کاملہ عطا فرماتا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے جواب دیا، میں نے 70 سال بصحت و سلامت اور تندرست بسر کیے، اب کم از کم 70 سال تو اس طرح صبر کر لوں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے اس جواب سے آپ کی بیوی کو تسلی ہو گئی۔ آپ لوگوں کے گھروں میں کام کاج کر کے اجرت حاصل کرتی اور ایوب علیہ السلام کو خورد و نوش کا سامان فراہم کرتی۔ پھر لوگوں کو جب علم ہوا کہ یہ ایوب علیہ السلام کی بیوی ہیں تو اس خوف سے کہ کہیں جراثیم ہم تک نہ پہنچ جائیں تو آپ کی اہلیہ کو کام دینا بند کر دیا اور گھر میں داخل ہونے سے روک دیا۔ جب دیکھا کہ کوئی بھی کام دینے کے لیے تیار نہیں تو وفا شار بیوی نے اپنے سر کی ایک مینڈی کاٹ کر کسی امیر کبیر کی بیٹی کے ہاں عمدہ کھانے کے لیے فروخت کر دی۔ جب وہ کھانا لے کر حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی تو حضرت ایوب علیہ السلام نے فطری طور پر ناپسند کیا اور پوچھا، کہاں سے لائی ہو؟ بیوی نے عرض کی کہ لوگوں کے گھروں میں کام کاج کر کے لائی ہوں۔ دوسرے دن پھر جب کوئی کام نہ ملا تو انہوں نے دوسری مینڈی بھی کاٹ کر بیچ دی اور کھانا لے کر حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں میں تب تک نہ کھاؤں گا جب تک تم مجھے حقیقت حال سے آگاہ نہیں کرو گی، یہ کھانا کہاں سے لائی ہو؟ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی نے سر سے دوپٹہ ہٹایا تو آپ نے دیکھا کہ ان کا سر منڈا ہوا ہے۔ تب حضرت ایوب علیہ السلام نے دعا فرمائی، بے شک مجھے تکلیف پہنچی اور تو سب مہر والوں میں سب سے بڑا مہر والا ہے۔
عبداللہ بن عبید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے 2 بھائی تھے۔ ایک دن دونوں بھائی حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آئے، لیکن مرض کی بو کی وجہ سے وہ قریب نہ جا سکے اور دور ہی کھڑے ہو کر آپس میں تذکرہ کرنے لگے۔ ایک دوسرے سے کہنے لگا کہ ایوب علیہ السلام کی کوئی بھلائی ہوتی تو وہ اس قدر تکلیف میں مبتلا نہ ہوتا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو ان کی بات سے بڑی تکلیف ہوئی اور اتنی تکلیف ہوئی کہ جتنی کبھی نہ ہوئی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے ہاں عرض کی، میں نے زندگی میں ایک شب بھی سیر ہو کر نہیں گزاری۔ میں بھوکوں کی کیفیت و حالات کو جانتا ہوں۔ اگر مولا تو بھی جانتا ہے اور میری تصدیق فرما دے۔ آسمانوں سے حضرت ایوب علیہ السلام کی شہادت ملی۔ دونوں بھائی آسمانی شہادت و صداقت کو سن رہے تھے۔ پھر عرض کی، اے رب العالمین، میرے پاس کبھی 2 قمیضیں نہیں رہیں۔ میں برہنہ لوگوں کی حالت و کیفیت سے واقف ہوں۔ اگر تو بھی میری اس حالت کو جانتا ہے تو میری تصدیق فرما دے۔ پھر آسمانوں سے صداقت ایوب کو شہادت ملی۔ دونوں بھائی اس صداقت کو سن رہے تھے۔ پھر عرض کی، اے رب العالمین، تیری عزت کی قسم، یہ کہتے ہوئے سجدے میں گر گئے اور عرض کی، میں تب تک سجدے سے سر نہ اٹھاؤں گا جب تک تم مجھ سے یہ تکلیف دور نہ فرما دے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے سر اس وقت نہ اٹھایا جب تک آپ کو شفائے کاملہ نہ ملی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال تک جلدی بیماری میں بطور آزمائش مبتلا رہے۔ آپ کے 2 بھائیوں کے سوا قریب و بعید سب لوگ آپ سے دور ہو گئے۔ وہ شام و صبح آپ کے پاس آتے۔ دونوں میں سے ایک نے کہا کہ خدا معلوم ایوب نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے جو جہاں والوں میں سے کسی نے نہیں کیا۔ دوسرے ساتھی نے کہا، وہ کیسا گناہ ہے؟ تو پہلے نے جواب دیا، تبھی تو 18 سال ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے اس پر رحم نہیں کیا اور نہ ہی بیماری دور ہوئی۔ جب شام دونوں بھائی حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آئے اور اس بات کا تذکرہ کیا تو حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا، مجھے علم نہیں تم کیا کہہ رہے ہو، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں نے 2 آدمیوں کے پاس سے گزرا جو آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ پھر ذکر الہی کرنے لگے۔ میں اپنے گھر لوٹ آیا اور نظر انداز کرتے ہوئے کہ اللہ کے سوا کسی اور چیز کا ذکر ہو۔ حضرت ایوب علیہ السلام جب طبی تقاضوں کے لیے باہر تشریف لے جاتے تو آپ کی اہلیہ محترمہ آپ کو ہاتھوں کا سہارا دیتے ہوئے لے کے جاتی۔ ایک دن اہلیہ کو آنے میں تاخیر ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب کی طرف وحی فرمائی کہ اے ایوب، اس جگہ پر اپنا پاؤں مار، یہ ٹھنڈا چشمہ نہانے اور پینے کو۔ اہلیہ کچھ تاخیر سے پہنچی دیکھتی رہی۔ حضرت ایوب علیہ السلام سے تکالیف و مصائب کے بادل چھٹ چکے تھے۔ آپ خوبصورت و توانا ہو چکے تھے۔ اہلیہ کی طرف متوجہ ہوئے تو اہلیہ نے پوچھا، اللہ آپ کو برکت دے، آپ نے یہاں اللہ کے نبی کو مصائب و الم میں گرفتار دیکھا۔ قسم با خدا، مصائب میں مبتلا ہونے سے پہلے ان کی وجاہت و شباہت آپ کے جیسی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا، بے شک سرخرو ہونے والا وہ میں ہی ہوں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے 2 خلیان تھے، ایک گندم کا اور ایک جو کا۔ اللہ تعالیٰ نے 2 بادل بھیجے، ایک بادل گندم کے خلیان پر برسا تو اس خلیان کو سونے میں تبدیل کر دیا، دوسرا جو کے خلیان پر برسا تو اسے چاندی بنا دیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو جنت کا حلہ پہنا دیا تھا۔ آپ ایک جانب ہو کے بیٹھ گئے تھے۔ آپ کی بیوی آئی تو وہ آپ کو پہچان نہ سکی۔ اے بندہ خدا، یہاں مصائب و الم میں ایک گرفتار شخص پڑا تھا، اسے کتا لے گیا یا بھیڑیا؟ انہوں نے یہ بات کی تو حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا، محترمہ میں ہی ایوب ہوں۔ اہلیہ محترمہ نے عرض کی، اے بندہ خدا، آپ مجھ سے مذاق کرتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا، ہائے تاسف، میں ہی ایوب ہوں، اللہ نے مجھے بصحت و سلامت میرا جسم لوٹا دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو ان کا مال و منال، اہل و عیال اور ان کے ساتھ ان جیسے اور بھی لوٹا دیے تھے۔ وہب بن منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، میں نے تجھے تیرے عیال و اموال اور ان کے ساتھ ان جیسے اور بھی لوٹا دیے ہیں۔ اس پانی کے ساتھ غسل کرو اور تمہارے لیے شفا ہے۔ اپنے صاحبین کے قریب ہو جائیں، ان کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا مانگیں، انہوں نے تمہارے بارے میں میری نافرمانی کی۔
اور اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو لے کر اسے مارو اور قسم نہ توڑیں۔ بے شک ہم نے صابر پایا، کیا اچھا بندہ، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے قسم اٹھائی کہ وہ اپنی اہلیہ کو 100 کوڑے ماریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے اور رسول کو رخصت دیتے ہوئے حیلہ بتایا کہ قسم نہ توڑو، جھاڑو مار کر قسم پوری کر لو۔ دوسرا قول یہ ہے، اس لیے قسم اٹھائی کہ شیطان معالج طبیب کی شکل و صورت میں آپ کی اہلیہ کے پاس آیا اور حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے دوا تیار کی۔ جب اہلیہ نے آ کر علاج و طبیب اور دوا کی بات کی تو حضرت ایوب سمجھ گئے کہ یقیناً شیطان ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے قسم اٹھائی کہ وہ اہلیہ کو 100 کوڑے ماریں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے صحت و عافیت سے نوازا تو اب قسم پوری کرنے کا مسئلہ درپیش تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کھجور یا انگوروں کی شاخوں کا گچھا لے لو اور اس کو مارو تو قسم پوری ہو جائے گی اور یہ 100 کوڑوں کو قائم مقام ہوگا۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہمارا یہ واقعہ پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔